والسماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین مکرم، عزیز ساتھیوں، سلسلہ ازواج مطہرات کا بیان چل رہا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہم نے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ الحمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 4 بیانوں میں تذکرہ کر چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی
حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر، نور نظر سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ سیدہ حفصہ بنت عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضور علیہ السلام کی نبوت سے 5 سال قبل جب قریش مکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت پیدا ہوں۔ حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت خنیس بن حذافہ سہمی بدر میں زخمی ہو کر شہید ہو گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ سیدہ حفصہ جوان تھیں، بیوہ ہو گئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شادی کی، ان کے نکاح ثانی کی فکر ہوئی۔ اللہ رسول کا حکم یہی ہے کہ اگر خاتون کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو عدت گزرنے کے بعد اس کا عقد ثانی کر دیا جائے، اس کا نکاح ثانی کر دیا جائے۔ اس میں عافیت ہے، اس کے اندر عفت ہے، اس کے اندر حفاظت ہے، اس کے اندر گھر کی آبادی ہے، اس کے اندر بچی کی خیر خواہی ہے۔ آج بعض برادریوں کا یہ رواج ہے، بچی بیوہ ہو گئی تو بیٹھے مر گئی، طلاق ہو گئی تو بیٹھے مر گئی۔ یہ جاہلانہ طرز ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ جو بھی بے نکاحی ہے اس کا نکاح کر دو، بچوں کا بھی کر دو، بچیوں کا بھی کر دو، مردوں کا بھی کر دو، عورتوں کا بھی کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر یہ تنگ دست ہیں، کوئی غریب ہے تو تب بھی شادی سے نہ روکے، نکاح سے نہ روکے۔ اگر یہ فقیر اور تنگ دست ہیں تو یغنہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل کے ساتھ نکاح کی برکت سے غنی کر دے گا، اللہ نکاح کی برکت سے مال عطا کر دے گا، خوشحال بنا دے گا۔ یہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا۔ اس لیے یہ رواج غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، ہندوانہ رواج ہے کہ اگر بیوہ ہو گئی تو بیٹھی بیوہ ہے۔ یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے، شریعت کے حکم کے خلاف ہے، حضور علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ حضرت عمر کی لخت جگر سیدہ حفصہ کے شوہر شہید ہو گئے، خنیس شہید ہو گئے۔ حضرت عمر نے ان کے نکاح کی فکر کی، تدبیر کی۔ مشہور واقعہ ہے حدیث میں، عرب کے ماحول میں تکلف بھی نہیں تھا۔ آج تو ہزاروں بچیاں اسی لیے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں خود چل کر کیسے جائیں رشتے کے لیے۔ یہ بھی کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹی کے رشتے کے لیے خود جانا پڑا، خود چل کر گئے، ایک سے نہیں کئیوں سے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور حضرت عمر نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان ان بنتی حفصہ تعیمت، میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، آپ میری یہ پیشکش قبول فرما لیں اور میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ صحیح حدیث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود پیشکش فرمائی، عثمان تم میرے بھائی ہو، میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں تم میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں سوچ کر آپ کو جواب دوں گا، میں غور و فکر کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ پھر کچھ دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر آپ نے مجھے رشتے کی پیشکش کی تھی، لیکن قد بدا لی ان اتزوج فی هذه الایام او کما قال، میں نے غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں ابھی شادی نہ کروں، لہذا میں معذرت خواہ ہوں، میں شادی نہیں کر سکتا۔ کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میری ملاقات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور میں نے حضرت ابو بکر سے وہی کہا جو میں نے حضرت عثمان سے کہا۔ حضرت ابو بکر سے بھی کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے اور میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح چاہتا ہوں، آپ سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ملاقات ہوئی تو خاموش۔ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اتنا غصہ اور اتنی ناراضگی حضرت عثمان پہ نہیں ہوئی جتنی ابو بکر صدیق پہ ہوئی۔ حضرت ابو بکر پر مجھے بہت ناراضگی ہوئی کہ نہ ہاں کیا نہ کیا۔ ایک تو میں نے پیشکش کی محبت میں، اسے قبول نہیں کیا، دوسرا انکار بھی نہیں کیا، مجھے لٹکایا ہوا ہے، فکر میں ڈالا ہوا ہے، تو میں دل ہی دل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض تھا، اور اسی بنیاد پہ ناراض تھا کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمر کو رشتے کا پیغام آ گیا۔ آپ نے یہ پیغام دیا، بھجوایا کہ میں آپ کی صاحبزادی حفصہ سے نکاح چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کے لیے عید تھی، اس سے بڑی سعادت اور کیا تھی، فوراً قبول کر لیا، اور حضور علیہ السلام سے حضرت حفصہ کا نکاح ہو گیا۔ ہجرت کے 17 ماہ بعد یا 2 سال بعد حضرت حفصہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ کا حضور علیہ السلام سے نکاح ہو گیا، ام المؤمنین بن گئی۔
اور بعد میں حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر شاید آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، آپ نے مجھے پیشکش کی تھی رشتے کی، نہ میں نے ہاں کی تھی نہ میں نے نہ کی تھی، میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا بالکل میں آپ سے ناراض تھا، آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا دراصل معاملہ کچھ اور تھا، میرے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار فرما چکے تھے کہ میں عمر کے گھر عمر کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو چونکہ حضور مجھے اظہار فرما چکے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی تجویز مجھے بتا چکے تھے، اپنا ارادہ ظاہر فرما چکے تھے، اس لیے میں آپ کو ہاں نہیں کہہ سکتا تھا، اور نہ میں نے اس لیے نہیں کی کہ میرے دل میں یہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی نہیں کریں گے تو پھر میں کر لوں گا، اس لیے میں نے نہ بھی نہیں کی ہاں بھی نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ دور ہو گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رشتے کی پیشکش کی، انہوں نے بھی اسی وجہ سے انکار کیا۔ ان کی پہلی زوجہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی، حضور کی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت عثمان کی چاہت، خواہش، تمنا اور آرزو یہ تھی کہ میرا نکاح حضور علیہ السلام کی گھر ہی ہو، اور سیدہ رقیہ کی بہن سیدہ ام کلثوم کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ میرا نکاح حضرت رقیہ کی چھوٹی بہن حضور علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم سے ہو جائے، اور حضور کی منشا یہ تھی کہ حضور کا نکاح حضرت عمر کی بیٹی سے ہو جائے، تو اللہ نے دونوں کی منشا پوری کی۔ عثمان کا نکاح حضور علیہ السلام کی دوسری لخت جگر حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کا نکاح حضرت عمر کی لخت جگر سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا۔ رشتے تو آسمانوں پہ جڑتے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یوں حضرت عثمان کی خواہش بھی پوری ہو گئی، اور حضرت عمر کو بھی اعزاز نصیب ہوا، سیدہ حفصہ کو بھی اعزاز نصیب ہوا، حضور علیہ السلام کی چاہت بھی پوری ہو گئی، اللہ کا حکم بھی پورا ہو گیا، سیدہ حفصہ حضور کے نکاح میں آ گئی۔ کسی بات پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ناراضگی ہو گئی سیدہ حفصہ سے، تو آپ نے رجعی طلاق دے دی۔ ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ جب بیوی سے لڑائی ہو جائے تو ایک نہیں، دو نہیں، 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں۔ اس سے اللہ رسول نے سختی سے منع کیا۔ 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دینا گناہ کبیرہ ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دینا ناجائز ہے۔ جو شخص 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے وہ 2 نقصان کرتا ہے، ایک اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، دوسرا اپنی بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، رجوع کی کوئی شکل نہیں ہوتی، واپسی کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلے تو طلاق سے روکا گیا کہ بات بات پہ طلاق نہ دو۔ طلاق حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق او کما قال، سب حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، طلاق سے بچو۔ آخری آپشن ہے، لوگ اس کو پہلا آپشن بنا لیتے ہیں۔ مہینہ نہیں ہوتا شادی کو، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، طلاق ٹھوک ماری، پھر روتے پھرتے ہیں
پھر جھوٹے سچے فتوے لیتے ہیں، پھر حرام کو حلال کرتے ہیں، 3 طلاقیں دے کر پھر بیویوں کو گھروں میں رکھتے ہیں، حالانکہ 3 طلاقیں اگر کوئی شخص دے دے تو وہ 3 طلاقیں ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنا لیا تھا، یہ سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت کا قانون تھا، یہ حضرت عمر کے عہد خلافت کا قانون تھا، یہ حضرت عثمان کے عہد خلافت کا قانون تھا، یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کا قانون تھا، یہی بنو امیہ کی حکومتوں کا قانون تھا، یہی بنو عباس کی حکومتوں کا قانون تھا، اور یہی حضرت عبداللہ بن مسعود کا مذہب تھا، یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا مذہب تھا، اور یہی 10 صحابہ کرام سے منقول ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، یہی امام مالک کا فتویٰ ہے، یہی امام شافعی کا فتویٰ ہے، یہی امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، پوری امت کا یہی فتویٰ ہے۔ صرف 3 طبقات نے کہا کہ 3 طلاقیں دے دو تو 1 ہوتی ہے بس۔ شیعہ حضرات نے کہا، قادیانیوں نے کہا، اور ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے کہا۔ باقی حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، خلفائے راشدین، خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباس، اور اس وقت بھی اکثر اسلامی ممالک کا قانون یہی ہے کہ 3 طلاقیں دے دو تو 3 ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ 1 جمع 1 جمع 1 برابر 1 تو نہیں ہوگا نا، کتنی ہوگی؟ 3 ہوگی۔ 3 طلاقیں اکٹھی نہ دو، منع ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ حد یہ ہے کہ 2 طلاقیں دے دو، ورنہ تو 1 طلاق دو بس۔ 1 دفعہ طلاق دے دی، رجوع کر سکتا ہے، زبان سے واپس لے سکتا ہے، عمل سے بھی واپس لے سکتا ہے۔ 2 دفعہ لفظ طلاق کہہ دیا تب بھی رجوع کر سکتا ہے۔ عہد نبوت میں ایک شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے ناراض ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ منبر پہ تشریف لائے اور آ کر یہ فرمایا کہ لوگ اللہ کے حدود کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور 3 طلاقیں اکٹھی دیتے ہیں۔ اتنے ناراض ہوئے آپ۔ اگر 3 نہیں تھی تو اتنے ناراضگی کی کیا ضرورت تھی؟ حضور نے طلاق دی، رجعی طلاق دی۔ جبریل آئے اور جبریل نے آ کے حکم کیا، رب کہتا ہے آپ رجوع کر لیں، یہ طلاق واپس لے لیں اور حفصہ کو دوبارہ بسا لیں، اپنے گھر میں رکھیں، نکاح کریں۔ رب کہتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کے یہ جملے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، قال علی جبریل راجع حفصہ، مجھے جبریل امین نے آ کے کہا حفصہ سے رجوع کرو۔ کیوں؟ وجہ حضور کے لیے کوئی بیویوں کی کمی تو نہیں تھی۔ فَإِنَّهَا قَوَّامَةً صَوَّامَةً، إِنَّهَا قَوَّامَةٌ صَوَّامَةٌ۔ حفصہ بہت روزے رکھتی ہے، حفصہ بہت عبادت کرتی ہے۔ سیدہ حفصہ قوامت اللیل تھی، رات کو کھڑے ہو کر مصلوں پر گڑ گڑاتی تھی، روتی تھی، اللہ کے حضور مانگتی تھی، التجائیں کرتی تھی، دعائیں کرتی تھی، اور اکثر دن کو نفلی روزہ رکھتی تھی۔ اللہ کو ان کی عبادت، ریاضت، روزے، تلاوت، اللہ کو ان کی تہجد، ان کا قیام اتنا پسند آیا، فرمایا ایسی نیک بیوی چھوڑنے کے قابل نہیں ہوتی، بسانے کے قابل ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب میرے نبی آپ رجوع کریں اور حفصہ کو گھر رکھیں۔ انہا صوامۃ قوامۃ، کثرت سے روزے رکھنے والی بیوی، کثرت سے عبادت کرنے والی بیوی۔ آج بعض بدبخت ایسے بھی ہیں، بیوی تہجد پڑھے، کہتے ہیں یہ تو ہم پر کوئی جادو کر رہی ہے، بیویوں کو تہجد نہیں پڑھنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے گھروں،
مذاق اڑاتے ہیں بیٹیوں کا، بچیوں کا۔ خدا کا خوف کرو۔ جس گھر میں نماز نہیں ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، وہ بھوتوں کا ڈھیرا ہے، وہ شیطانوں کے بسیرے کی جگہ ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، نمازیں ادا ہوتی ہیں، وہاں فرشتے آتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جہاں گانے چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، 24 گھنٹے جہاں فحاشی عریانی کے مناظر اور سین ہوتے ہیں، وہ شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، وہ شیطانوں کے آنے جانے کی جگہ ہوتی ہے۔ وہاں لعنت برستی ہے، وہاں رحمت نہیں برستی۔ ان سے اس لیے رجوع کروایا گیا، انہا صوامۃ قوامۃ، یہ کثرت سے روزے رکھتی ہیں، کثرت سے عبادت کرتی ہیں، کثرت سے رات کو قیام کرتی ہیں۔ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، فرمایا میرے حبیب، اللہ نے حفصہ کو آپ کی جنت کی بیوی بھی بنایا ہے، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی، اس لیے رجوع کر لیں۔ تو معلوم ہوا سیدہ حفصہ کثرت سے تلاوت، عبادت اور روزے رکھنے والی خاتون تھیں۔ اور میں اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے کہتا ہوں، نیکیاں ضائع نہیں جاتی، نیکیوں کا اثر گھروں کی آبادی پر ہوتا ہے۔ تم نمازوں کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو، اس سے تمہارے گھروں میں برکت ہوگی، تمہارے شوہروں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے رحم پیدا ہوگا، شفقت پیدا ہوگی۔ اور اگر اللہ سے بغاوت کرو گی تو انسان کے دلوں سے تمہاری شفقت، محبت نکل جائے گی اور گھروں کے اندر پریشانیاں ہوں گی۔ اس لیے گھر بسانے ہیں تو اپنے اللہ کو راضی رکھو، اور جو اللہ کو راضی رکھتا ہے اللہ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرتی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ پہ محبت ڈال دی تھی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے موسیٰ پہ محبت ڈال دی، جو دیکھتا تھا پیار کرتا تھا۔ اور تو اور جب صندوقچے میں ڈال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دریا برد کر دیا، اور آسیہ فرعون کی بیوی نے وہ صندوق نکلوایا اور صندوق کھولا تو دیکھا ایک شیرخوار معصوم بچہ صندوق کے اندر مسکرا رہا ہے، تو فریفتہ ہو گئی۔ ایسا پیار آیا کہ فرعون سے کہہ دیا اس کو تم قتل نہیں کر سکے گا، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، ہماری اولاد کوئی نہیں ہے، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، ہم اس کی کفالت کریں گے، ہم اس کی پرورش کریں گے، آج کے بعد یہ بچہ فرعون کے محل میں پلے گا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے محبت تھی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، تو جو یہ چاہے کہ مجھے عزت ملے، جو یہ چاہے کہ مجھے مقبولیت ملے، جو یہ چاہے مجھے محبوبیت ملے، جو یہ چاہے کہ مجھ سے اللہ کی مخلوق پیار کرے، محبت کرے، میری بات مانی جائے، میرا روب ہو، تو وہ اللہ کا فرما بردار بنے، گناہوں کو چھوڑے، رب کی اطاعت کرے، اللہ کی قسم اللہ کی ساری مخلوق محبت کرنے والی بن جائے گی۔ شیر اور چیتے تمہیں اپنے آپ کو سواری کے لیے پیش کر دے، اور ایسے واقعات موجود ہیں۔ شیخ سعدی نے مستقل ایک حکایت ذکر کی ہے بوستان کے اندر، کہ ایک شخص چیتے پہ سوار تھا، دیدم روزے بر ملنگے سوار۔ ایک دن میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ چیتے پہ سوار تھا، تو مجھے تعجب ہوا، اللہ نے چیتے کو قوت گویائی عطا کی، چیتا بول پڑا، اس نے کہا تو بھی اپنے اللہ کو راضی کر، اپنے رب کی فرما برداری کر، اللہ کی مخلوق تیری بھی فرما بردار بن جائے گی۔ نیکی کا اثر ہوتا ہے، طاعات کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ پھر حضور کے گھر میں آ گئی،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت گزار بن گئی. انہی کی وجہ سے دو مسئلے امت کو ملے. ایک مسئلہ تو یہ ملا، یہ کہیں اپنے گھر سے باہر گئی ہوئی تھی. حضور علیہ السلام ان کے گھر میں اپنی باندھی سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ موجود تھے. اسلام میں بیوی کے ساتھ باندھی سے بھی نفع اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن آج کل دنیا میں باندیاں نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، رقیت ختم ہو گئی، امت کا اجماع ہو گیا. اب دنیا میں کوئی غلام نہیں رہا، کوئی باندھی نہیں رہی. اسلام نے غلامیت اور رقیت کو مٹایا ہے، آزاد کروائے غلام. لیکن بہرحال اس وقت غلام تھے تو ہر مسلمان کے لیے 4 بیویوں کی اجازت ہے، باندیاں جتنی چاہے رکھ لے، بشرطے کہ اس کا کسی سے نکاح نہ ہو، وہ حلال ہے. ماریہ قبطیہ کے ساتھ حضور علیہ السلام ان کے حجرے میں تھے. آپ نے حق زوجیت ادا فرمایا. حضرت حفصہ آ گئی تو انہیں طبعی طور پر بہت تکلیف ہوئی، رونے لگ گئی. یا رسول اللہ، فی یومی فی حجرتی وفی نوبتی، میری باری میں، میرے گھر میں. آپ نے سیدہ حفصہ کو خوش کرنے کے لیے فرمایا، حفصہ میں تجھے خوش کرتا ہوں، بشرطے کہ کسی کو بتانا نہ. میں تجھے خوش کرتا ہوں بشرطے کہ کسی کو خبر نہ دینا، اطلاع نہ دینا. میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، آج کے بعد یہ ماریہ قبطیہ مجھ پر حرام ہے، میں اس کو اپنے تن پر حرام کرتا ہوں. ماریہ قبطیہ کو، اس باندیہ کو، تیری خوشی کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے. ایک بات. اور دوسرا، میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا اور تیرا باپ عمر ہوگا. یہ بھی میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں. اشارہ کیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر، اور ابو بکر کے بعد کون ہوگا؟ عمر ہوگا. اللہ کے نبی نے اشارے دیے. بخاری کی بھی ایک روایت، ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو دنیا میں نہ پاؤں تو کس سے مسئلہ پوچھوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے. اس خاتون نے کہا، اگر میں ابو بکر کو بھی نہ پاؤں تو کس سے مسئلہ پوچھوں؟ آپ نے فرمایا عمر سے. اشارہ کیا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا، ابو بکر کے بعد خلیفہ عمر ہوگا. اور بھی بہت ساری حدیثیں، بہت سے اشارے. موضوع نہیں میرا، ورنہ میں اس پہ عرض کروں. آپ نے خوشخبری دے دی، قسم بھی اٹھا لی. شریعت کا حکم آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے میرے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کیوں حرام کرتے ہیں؟ آپ کے لیے قسم اٹھانا ٹھیک نہیں ہے. کسی کی خوشنودی کے لیے بیوی کو اپنے اوپر حرام، باندی کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، کسی حلال کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کر رہے ہیں اس کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہوگا. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، ایسی قسمیں توڑ دو، کفارہ دو. اللہ نے تمہیں قسمیں توڑوانے اور کفارے کا حکم دے دیا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم. چنانچہ حضور نے یہ حکم دیا. یہ حدیث ہے، من حلف علی یمین ثم رعا خیرا منہا، جس نے کسی بات پہ قسم اٹھا لی اور پھر اسے خیال آیا کہ میں نے غلط قسم اٹھا لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قسم توڑ دو اور فلیحنس، حانس ہو جاؤ، قسم توڑ دو اور کفارہ دے دو، قسم کا کفارہ ادا کر دو. بس حضور نے بھی قسم کا کفارہ ادا کیا.
اللہ کے نبی نے بھی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ سیدہ حفصہ کو اللہ نے کیا کمالات دیے تھے۔ صحابہ میں سب سے افضل صحابہ وہ ہیں جو بدری ہیں، جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، اور حضرت حفصہ کے شوہر بدری، باپ بدری، وہ بھی بدر میں شریک ہوئے۔ ایک ماموں بدری عثمان بن مظعون بدری ہیں، دوسرے ماموں عبداللہ بن مظعون وہ بدری ہیں، اور ایک ماموں کے بیٹے عثمان بن صائب بن مظعون وہ بھی بدری ہیں۔ یعنی بدری خاندان اللہ نے سیدہ حفصہ کو عطا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین کہو۔ سیالکوٹ کے اندر ایک عجیب پچھلے جمعہ ثانیہ ہوا۔ کچھ لوگوں نے ایک سری لنکا کے غیر مسلم کو قتل کر دیا، اس الزام کے تحت کہ یہ گستاخ رسول ہے، قتل کر دیا۔ اس مسئلے کو اتنا اچھالا گیا کہ پوری دنیا میں پاکستان کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ یہاں تو قاتل قسم کے لوگ رہتے ہیں اور یہ تو کسی اور کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ اس واقعے میں کئی پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ گستاخی رسول سنگین جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، اور گستاخی رسول کی سزا بھی قتل ہے۔ لیکن یہ قتل کرنا یا کسی کا گستاخ ہونا، اس کا لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کا عوام فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو گستاخی لگی ہے تو عدالت میں جائیں، استغاثہ کریں، مقدمہ دائر کریں، آپ گواہیاں پیش کریں۔ عدالت کا فرض ہے، اگر گستاخی ثابت ہو جائے تو شریعت کا حکم بھی یہی ہے، پاکستان کا آئین اور قانون بھی یہی ہے، اس کو سزائے موت دو۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، باتیں میری کافی رہتی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اور یہ سزا پاکستان کے آئین میں ہے، اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر آئین کو بدلنے اور اس سزا کے خاتمے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، عمل بھی غلط ہے، اور اس عمل کی وجہ سے یہ نتیجہ نکالنا بھی غلط ہے۔ کسی غیر مسلم کو جو ہمارے ملک میں رہتا ہے، اقلیت ہے، ویزے کے ساتھ رہ رہا ہے، قتل کرنا ایسے ہی سنگین جرم ہے جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا سنگین جرم ہے۔ جو بھی غیر مسلم دیکھو اس کو قتل کر دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی میں چند حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کتاب الجہاد کے اندر، باب اسم من قتل معاہدا، جس نے کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کیا جو ہمارے ملک میں معاہدے کے تحت رہ رہا ہے، جو ذمی اقلیت اور معاہد ہے، اس کا کتنا گناہ ہے۔ پھر حدیث ذکر کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، من قتل معاہدا، جس نے کسی غیر مسلم، امن والے غیر مسلم کو قتل کیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، وَإِنَّ رِيحَهُ لَتُوجَتُ مِنْ 40 سنہ، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن اس غیر مسلم کے قاتل مسلمان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور ابو داود اور نسائی کی حدیث میں ایک لفظ اور ہے، میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں حوالے کے ساتھ، من قتل معاہدا بغیر کنہ، جس نے بغیر کسی وجہ کے کسی غیر مسلم کو، ہر غیر مسلم نہیں، جس کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے، دارالحرب میں ہے، اس کو تو قتل کرنے کا ثواب ہے، قاتلوا وقتلوا، قرآن نے کہا۔ جو ہمارے ملک میں غیر مسلم رہ رہا ہے،
اس کو کسی نے بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں صاف اور صاف ارشاد فرما دیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اس شخص پہ اللہ جنت حرام کر دیں گے۔ یہ جو جنت کے لیے دوسروں کو قتل کرتا پھر رہا ہے، جنت اس پر حرام ہو جائے گی۔ اور ایک روایت بڑی عجیب ہے ابو داؤد کی، آپ نے فرمایا الا من ظلم معاہدہ، خبردار جس نے کسی غیر مسلم پہ ظلم کیا، او انتقصہ، یا اس کا حق مارا، او کلفہ فوق طاقت، یا طاقت سے زیادہ اس سے کام لیا، طاقت سے زیادہ اس سے کام لیا، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس، یہ زبردستی اس سے کوئی چیز چھین لی، فانا حجیجہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میں محمد عربی اس غیر مسلم کی طرف سے مدعی بن کر پیش ہوں گا۔ اتنے سخت الفاظ، اس لیے یہ طریقہ غلط، ہر کسی کو بغیر ثبوت کے گستاخ نہ کہو۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ ذاتی اغراض کے لیے گستاخی کا الزام لگا دیتے، کچھ فرقے اپنے مسلکی اختلاف کی وجہ سے دوسروں کو گستاخ رسول کہہ دیتے۔ پچھلے سال چینیوٹ میں بیچارے تبلیغی جماعت والوں کو شہید کر دیا، کیوں؟ یہ گستاخ رسول ہے۔ تم بڑے عاشق رسول ہو، شرم نہیں آتی کسی کو گستاخ رسول کہتے ہوئے؟ یہ طریقہ غلط ہے۔ لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس کی وجہ اسلام نہیں ہے، اس کی وجہ قانون ناموس رسالت نہیں ہے، اس کی وجہ معاشرے میں پھیلا ہوا تشدد ہے، عدم تحمل ہے، خود سیاستدانوں میں، حکمرانوں میں برداشت کوئی نہیں، اس کا اثر عوام پر بھی ہے۔ یہی سیالکوٹ تھا، کچھ عرصہ پہلے 2 حافظ قرآن بچوں کو قتل کیا گیا اسی سیالکوٹ میں، اور وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ ظلم پوری دنیا میں ہے۔ نیوزی لینڈ میں ایک جنونی نے مسجد میں جا کے لوگوں کو مار دیا، انگلینڈ میں بھرا ہوا ٹرک مسلمانوں پہ ڈرائیور نے اسلام کی دشمنی میں چڑھا دیا، تو وہاں تو کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا فلاں قانون ختم کر دو، فلاں قانون ختم کر دو، اور یہاں تم شروع ہو گئے قانون ناموس رسالت ختم کر دو۔ یہ غلط ہے، ہم دونوں باتوں کو کنڈم کرتے ہیں۔ اور آخری بات، سعودی حکومت ان دنوں بہت سارے غیر شرعی اقدامات کر رہی ہے امریکہ کی خوشنودی کے لیے، اپنی حکومت کو پکا کرنے کے لیے۔ اب تازہ آرڈر ان کا یہ آیا ہے سعودی گورنمنٹ کا کہ تبلیغی جماعت کے خلاف مسجدوں میں خطبہ تقریریں کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ دہشت گرد ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تبلیغی جماعت سے زیادہ پرامن آپ نے دنیا میں کسی کو دیکھا؟ جن کو لوگ مار بھی لیتے ہیں تو وہ مقدمہ نہیں کرتے، جن کو لوگ زخمی بھی کر دیتے ہیں وہ بدلہ نہیں لیتے۔ سعودی حکمران ہو، ہوش کے ناخن لو، عقل کرو۔ امت مسلمہ پہلے تم سے متنفر ہے، تم نے مدینہ جیسے شہر میں سینمائیں کھلوا دی، سعودی عرب میں دنیا کا آزاد ترین شہر بن رہا ہے جہاں شراب، زنا، بے حیائی، بدکاری، ہر چیز کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ یہ جب سے محمد بن سلیمان آیا ہے اس نے یہ اسلام دشمن اقدامات شروع کیے ہیں۔ میں احتجاج کرتا ہوں، سعودی حکومت سے کہتا ہوں، تم سے ہمیں محبت دین کی وجہ سے ہے، حرمین کی وجہ سے ہے، لیکن اگر تم دین کی دشمنی پہ اتر آؤ گے تو امت مسلمہ پھر تم سے نفرت کرے گی، تم سے محبت نہیں کرے گی۔ اور میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، لا ينبغي للمملكة العربية السعودية أن يحجر على حركة الدعوة والتبليغ وإلقاء الخطبات خلاف حركة الدعوة والتبليغ، لأن جماعة الدعوة والتبليغ ليس له علاقة بالإرهابيين، إنها حركة إصلاحية وإنها تدعو المسلمين إلى طاعة الله ورسوله ولإقامة السنة
والتجنب عن البدع وإنها تدعو المسلمين إلى التوبة عن المعاصي والدناءات وإنها تدعو المسلمين إلى حسن الخلق والعفو عن الناس وقيام الأمن وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الأرحام والعفاف فكم من مشرك وكافر اختاروا التوحيد والإيمان بجهد جماعة التبليغ فالأمة المسلمة جراح قلوبهم بهذا الإقدام التي أقامها المملكة العربية السعودية. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جماعت اصلاح کی جماعت ہے، وہ بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی جماعت ہے، وہ گناہگاروں کو توبہ کرانے والی جماعت ہے، وہ لوگوں کو اسلام میں داخل کر رہی ہے، وہ دہشت گرد جماعت نہیں ہے، اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعودی حکومت اپنا یہ حکم فی الفور واپس لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔